السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کی طاقت، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک ایسا و زبردست بیان جو کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تمام دوست اس بیان کو پورا دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ کہ صبر جو ہے وہ تین قسم کا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے اس وقت چونکہ بڑی نیند گہری آئی ہوئی ہوتی ہے، رات بھر اگر کوئی مریض پریشان رہا ہو اور بے چین رہا ہو، اس وقت اسے نیند آ جاتی، اس وقت نیند کو توڑ کر اٹھنا، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے صبر کی۔ پھر یہ کہ مئی جون کے مہینوں میں روزہ رکھنا بڑے صبر کی بات۔ تو صبر علی الاطاعہ، اللہ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کرنے میں یہ صبر ہے۔ دوسرے ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اپنا وعدہ توڑ دوں تو مجھے بہت نفع ہو جائے گا، لیکن یہ معصیت ہے، اس سے رکنا تو اپنے نفس کو تھامنا ہوگا کہ وہ نفع کو نظر انداز کر دے اور اپنی بات پر جمع رہے۔ جب کوئی اور نفسانی خواہش ہے وہ ابھرتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے انسان کے اندر طاقت چاہیے، یہ صبر۔ تیسرا صبر جو ہے وہ ہے صبر علی الابتلاء، آزمائش پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیشہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کریں ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحانات میں سے گزارا جاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ صبر علی الابتلاء جو ہے یہ اصل میں موضوع ہے ہمارے اس پانچویں حصے، اس لیے نوٹ کر لیجئے کہ وہ صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ وہ اس میں اصل میں زیر بحث نہیں ہے، وہ پچھلے حصوں میں آ چکے ہیں، از خود امپلائیڈ ہو۔ لیکن صبر علی الابتلاء، آزمائشوں کے اندر جمے رہنا، کوئی تکلیف ہے، پرسیکیوشن ہے، اسی طریقے سے آپ کو ستایا جا رہا ہے، وربل پرسیکیوشن ہے یا فزیکل پرسیکیوشن ہے، زبانی ایذا دی جا رہی ہے یا جسمانی ایذا دی جا رہی ہے، اس پر صبر کرنا، جانی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، مالی نقصان ہے اس پر صبر کرنا، یہ سارے صبر جو ہے یہ در حقیقت یہ موضوع ہے اس پانچویں حصے۔ اب اس میں بھی تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ ایک تھا وہ صبر جو صحابہ کو مکے میں کرنا پڑا، اور ایک وہ صبر و مصابرت ہے کہ جو مدینے میں آ کر شروع ہوا۔ مکے میں کیا تھا؟ یک طرفہ صبر تھا، جو تمہیں ستایا جائے، تکلیف دی جائے، جھیلو، برداشت کرو، کھڑے رہو، پیچھے بھی نہیں ہٹنا لیکن جوابی کارروائی بھی نہ کرنا۔ میرے نزدیک یہ صبر جو ہے یہ زیادہ مشقت طلب تھا، یہ صبر زیادہ مشکل ہے۔ جہاں آپ کو اجازت ہو کہ کوئی آپ کو برا کہے آپ بھی جواب میں برا کہے، کوئی آپ کو اینٹ مارے آپ پتھر دے مارے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی صبر کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ کہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل کے میں نے بھی بدلہ لے لیا ہے، میں نے بھی پتھر مار لیا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں حکم یہ تھا کہ بس جھیلو اور کوئی جوابی کارروائی نہ۔ یہ جو صبر تھا یہ بڑا کڑا صبر تھا، بڑا سخت صبر، اور اسی اعتبار سے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل پرسیکیوشن جو شروع ہوئی ہے وہ 4 سال سے شروع ہوئی ہے آغاز وحی کے بعد۔ اس سے پہلے صرف وربل پرسیکیوشن تھی، اور وہ بھی داعی یعنی حضور کی ذات پر مرکوز تھی۔ پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا ہے، سحر زدہ ہے، کوئی جن آسیب ان کے اوپر آ گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ اب یہ ساری وربل پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور وہ بھی صرف حضور کے، کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور کا کی جو قوت ارادی ہے، ول، اسے ہم کل کر دیں اس وربل پرسیکیوشن کے ذریعے سے، استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق اڑا کر وہ بددل ہو کر بیٹھ رہے ہیں، تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تحریک اور دعوت ختم ہو جائے گی۔ پہلے 3 سال پرسیکیوشن صرف وربل تھی، اور وہ بھی فوکسڈ آن دی پرسن آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 سال سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ نبی کے حوصلے میں اور عزم میں کوئی کمی آئی، اور نہ یہ دعوت جو ہے رکی ہے، بلکہ دعوت تو پھیل رہی ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں میں، جو ہمارے مستقبل، ہمارے چشم و چراغ ہیں، وہ ان کے گر جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے غلام
تو اب تک تو ثابت تھے اپنی قسمت پر کہ ٹھیک ہے ہماری قسمت نہیں، اب غلام بنا دیے گئے، لہذا جو آ رہا جیل رہے۔ اب انہوں نے یہ دعوت نفوذ کر رہی ہے تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے بارود کا گودام ہو اور اس میں کوئی آگ لگائی جا رہی ہے۔ تب انہوں نے پھر فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھروں میں ڈال دو، فاقے دو انہیں، اور ان کو شدید ترین ایذائیں دو۔ یہ دور جب شروع ہوا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بڑے صبر کی آزمائش ہوئی، اور اس موضوع پر قرآن حکیم کا ضرب سلام سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع آیات 13 ہیں، اگرچہ اس میں ایک آیت جو ہے تو الف لام میم حروف مقطعات کی ہے، باقی 12 آیات قرآن مجید میں صبر علی الابتلاء کا جامع ترین مقام، جامع ترین مقام، اس پر ہم نے پوری تفصیل سے گفتگو۔ اس کے بعد کے جو 6 رکوع ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 3 حصوں میں گفتگو یہ ہے کہ زیادہ تر مشرکین سے ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ مکی صورتوں میں وہ مضمون تو جاری رہے گا، اور اس میں یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی کہانیاں جو ہیں، ان کے داستانیں، ان کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک طرف انہیں یقین آ جائے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا، اور ایک طرف اہل ایمان کے دل کو تسلی ہو کہ بالآخر فتح جو ہے اہل ایمان کی ہو۔ تو یہ 3 رکوع ان دونوں پر مشتمل ہے، اگرچہ اس میں 2 باتیں بڑی بنیادی صبر کے ضمن میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی آئی ہیں، وہ میں نے نوٹ کروائی تھی آپ کو۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کچھ تانے بانے بناتے ہیں اپنے عقائد اور اعمال کے، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی بھی ایک جالا تن لیتی ہے، تانا بانا تو اس کا بھی ایک جالا ہے، اس کا گھر ہے۔ ان کی مثال ہے کہ مثل العنکبوت اتخذت بیتا، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، حالانکہ معلوم ہے کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو ان کے یہ تانے بانے بے بنیاد ہے، غیر معقول ہے، نہ فطرت میں بنیاد ہے نہ عقل میں بنیاد۔ ذرا سی آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور دوسری مثال بہترین دی تھی، اور وہ یہ کہ حق کے منکشف ہونے کے باوجود جو لوگ باطل پر اڑے رہتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف اپنے تعلقات کی بنا پر وہیں پہ جمے رہتے۔ کیا کریں، اگر ہم بدل لیں گے بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نئی بات قبول کریں گے تو اپنے خاندان والوں سے کٹ جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں گے۔ کوئی جماعت ہے اس میں ہم شریک ہیں، لیکن اتنے سال ہو گئے، ہمیں 50 برس ہو گئے، ہماری رشتہ داریاں اسی جماعت میں ہو گئی ہیں، ہمارے کاروباری اتحاد وہی ہے، اب اس جماعت کو چھوڑ کر ہم کیسے جو ہے پنپے کے کیسے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے، کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تم باطل پر اڑے ہوئے ہو صرف اپنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کے محبتوں اور تعلقات کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس پر مطمئن ہو، کنونسڈ ہو، حقیقت تم پر منکشف ہو چکی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا یہ چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئی ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آخری 3 رکوع جو ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 رکوع در حقیقت اس میں 2 مضامین جو ہیں ان کو لپیٹ دیا گیا ہے، بٹ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون ہے وہی اہل ایمان سے خطاب، کہ آزمائش کے وقت کیا چیزیں ہیں جو تمہیں قائم رکھیں گی، تمہیں طاقت کس سے حاصل، صبر کی بنیاد کن چیزوں پر قائم۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ 21ویں پارے کی جو پہلی آیات ہے نہایت جامع ذکر کی اہمیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرو، لیکن بڑے اچھے اسلوب، مشترک بات تلاش کرو اور وہاں سے بات شروع۔ اس طرح کے کی ہدایات آ گئی۔ پھر یہ ہے کہ مشرکین سے بات شروع ہو گئی۔ اب جو یہ آخری حصہ ہے آیت نمبر 56 سے لے کر 69ویں آیت تک، اس میں بھی آپ دیکھیں گے پہلی 5 آیات نہایت اہم ہیں ان لوگوں سے خطاب کر کے جو ان مشکلات و مصائب کی بھٹیوں میں سے گزر رہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے
کہ جن کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا تھا، مزید ہمت اپنے اندر نہیں پاتے تھے اس پرسیکیوشن کو برداشت کرنے، ان کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا، اجازت دے دی گئی ہجرت کی۔ اگر تم ہمارے دین پر قائم نہیں رہ سکتے، اس جگہ پر اتنی سختی ہے، اتنا تشدد ہے، تو ٹھیک ہے تم ہجرت کر جاؤ، میری زمین بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، زمین سے نہ بندھے رہو۔ پروفیسر مرزا محمد منور صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، میں اس کو انہی کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، اسلامک کلچر از ناٹ ارتھ باؤنڈ۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اس بنا پر ہماری ایک جمعیت ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر اعتبار، اور قوت دین سے ہے مستحکم جمعیت تیری، اس اعتبار سے مسلمان جو ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پر رہتے ہوئے تم دین پر نہیں چل سکتے، چھوڑو اس جگہ کو، دفع کر دو اسے، اور چلے کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی کہہ دی گئی، تو یہ در حقیقت یہ موقع کیا تھا؟ اسی کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے حضور کی اجازت سے وہ مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف چلے۔ لیکن یہ ہجرت صرف اس کے اندر صرف ایک چوائس دیا گیا تھا، ایک اجازت دی گئی تھی، یہ ہجرت واجب نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہوئی ہے 7 سال کے بعد ہجرت مدینے کی، وہ واجب تھی۔ وہ تو ایک یوں سمجھیے کہ جو ریولوشنری پروسیس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی اہم کڑی ہے، اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ واجب تھی۔ لیکن یہ ہجرت جو تھی، جس کو ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں، سن 5 نبوی میں جو ہوئی ہے، یہ ہجرت تھی اجازت، جا سکتے ہو، اگر نہیں تم سے جھیلا جا رہا تو ٹھیک ہے، تم مکے کی زمین کو خیر بات کہو، کہیں اور چلے جاؤ۔ اور کہاں چلے جائیں، اس کی ہدایت حضور نے کر دی کہ حبشہ کا ملک ہے، زیادہ دور نہیں ہے حبشہ، درمیان میں صرف ریڈ سی ہے، گورہ قلزم، بس اس کو کراس کرو، کشتیوں میں بیٹھے اس کو کراس کیا، حبشہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو ارشاد ہوا یا عبادی الذین آمنوا، یہی بڑا پیارا انداز، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ ایک بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہی ہے آپ سے کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو طرز خطاب ہے یہ صرف مکی صورتوں میں، مدنی میں نہیں ہے۔ جبکہ ایک امت کی شکل بن گئی تھی، تحویل قبلہ ہو گیا، معلوم ہوا کہ نئی امت نئے مرکز کے گرد اب وجود میں آ گئی، لہذا وہاں یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں صرف صاحب ایمان نہیں، منافقین بھی شامل ہوتے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں منافقین کو نہیں کہا گیا یا ایھا الذین نافقوا، وہ بھی اپنے ایمان کے مدعی تھے، انہیں ایک مسلمان سمجھا جاتا تھا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا میں دونوں کور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ صرف ایک صورت میں آیا ہے، اور وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی، وہ سورہ حج ہے۔ اس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ وہ مکی ہے، اور یہ رائے بھی ہے کہ مدنی، اور اس کی بعض آیات جو ہے جن سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدنی ہے، وہ اصل میں میرے نزدیک برزخی آیات ہیں، نہ مکی نہ مدنی، یعنی حضور کے سفر ہجرت کے دوران نازل۔ مکہ آپ چھوڑ چکے، مدینہ ابھی پہنچے نہیں، دوران میں سفر جو آیات نازل ہوئی اس کو میں برزخی کہہ رہا ہوں۔ تو دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک مرحلہ ہے برزخی، ایسے ہی یہ مکی اور مدنی کے درمیان۔ پر اس کے علاوہ پوری مکی صورتوں کے اندر، ویسے وہ صورت بحیثیت مجموعی میرے نزدیک مکی ہے، لیکن اس کی وہ آیات جن کی بنا پر لوگوں نے یہ گمان کیا کہ مدنی ہے، وہ میرے نزدیک برزخی ہیں، یعنی مکی اور مدنی کے درمیان۔ باقی اگر مکی صورت میں خطاب ہوتا ہے تو یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین اسرفوا، اور یہ بڑا ہی محبت آمیز، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے۔ اب اس سے زیادہ التفات اور عنایت اور توجہ، اپنائیت جسے کہ اے میرے وہ بندو، اسی کی ایک مثال آپ کو ملتی ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کوئی گناہ کمائے ہیں، کوئی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو جان لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ رحیم ہے، تواب ہے، وہ تو تمام گناہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا، مایوس نہ ہو جائے گا اس کی رحمت سے۔
या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। सारे गुनाह, हदीस में आता है कि कोहे उहद जितने गुनाह भी हो तो मैं माफ कर दूंगा आने वाहिद में। तौबा करो खुलूस के साथ, आने वाहिद में सब नसिया मनसिया हो जाएंगे जैसे कि उनका वजूद आई। वही अंदाज है, या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन। देखो हमारी जमीन बहुत कुशादा, सिर्फ मक्का ही तो नहीं है रहने की जगह, अर्ज़ी वासिअतुन। हाँ, अरब के अंदर जो है सारे इलाके वो कुरैश के ताबे थे, लिहाजा कुरैश के मुकाबले में पनाह देने वाला कोई कबीला नहीं, लिहाजा अरब की सरजमीन तो अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो चुकी। अलबत्ता अरब से बाहर पूरी दुनिया पड़ी है, जाओ, लेकिन डटे रहो, ईमान से पीछे ना। इन अर्ज़ी वासिअतुन फ़इया फ़अबुदून, बस मेरी ही बंदगी करो, यहां नहीं कर सकते तो वहां जाकर करो। इन अर्ज़ी वासिअतुन फ़इया फ़अबुदून, मेरी ही बंदगी करो। इसी से मिलते जुलते एक अशार है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बिलादुल्लाह वासिअतुन फ़ज़ाउ। अल्लाह की सरजमीन जो है वो बड़ी वसी है, बिलादुल्लाह वासिअतुन फ़ज़ाउ रिज़्क़ुल्लाह फ़ी दुनिया फ़सीह, और अल्लाह का रिज़्क़ भी दुनिया में बहुत फैला हुआ है। फ़कुल क़ाइलिल क़ाइदीन अला हवानिन, तो जरा जो लोग बेइज्जती बेगैरती की वजह से भी रह रहे हैं किसी जगह, एक जगह रह रहे हैं, अगरचे बेइज्जती हो रही है, तौहीन हो रही है, इहानत हो रही, उनकी हमीयत को कुचला जा रहा है। फ़कुल लिल क़ाइदीन अला हवानिन, इस तौहीन आमेज रविश के बावजूद जो वहां बैठे हुए हैं उनसे कह दो, फ़कुल लिल क़ाइदीन अला हवानिन इज़ा ज़ाक़त बिकुम अर्दुन फ़सीहू, अगर कोई एक जमीन तुम पर तंग पड़ जाए तो छोड़ो उसको, कहीं और चले जाओ, अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत। और यहां मामला ईमान का, अपने ईमान की हिफाजत। या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इया फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अब इसमें दूसरा रुख भी आ गया। देखो यहां के तशद्दुद से आखिरी अंदेशा इसी का है ना कि वो तुम्हें कत्ल करते हैं। अभी तुम कत्ल से बच जाओगे तो क्या मौत से बचे रहोगे? मौत तो आनी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। लिहाजा ये इजाजत थी, क्योंकि सिर्फ ये कोई हुक्म नहीं था हिजरत का, इजाजत। और इस इजाजत के अंदर ये चीज इंप्लाइड थी कि जिसकी हिम्मत जवाब दे रही हो, इसमें मजीद झेलने की जो है, बर्दाश्त करने की हिम्मत ना अपने अंदर पाए, वो चला जाए। लेकिन उन्हीं से कहा जा रहा है तो मौत से बचकर तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा और यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया अबू जहल ने, और तुम्हें भी कर दें तो क्या तुम्हें तकलीफ होगी? सीधे जन्नत में जाओ, हिसाब किताब का इंतजार नहीं होगा, यौम क़यामत का भी इंतजार नहीं। बाकी लोग बड़े से बड़ा वलीउल्लाह हो, वो भी जन्नत में दाखिल होगा क़यामत के बाद, हिसाब किताब के बाद। तो मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों, जिस तरह मैंने ये बयान सुना तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस बयान को पूरा देखें। बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त कारगुजारी है, सब्र की ताकत। इस बयान को आप पूरा सुने तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बयान किया हुआ है। बाकी आप लोग ख़ुद समझदार है क्या करना है क्या नहीं। और हमारे चैनल का प्लीज़ आप लोग विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू बयानात आप लोगों को बर वक़्त पर मिल सकें। जज़ाकल्लाह।